الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في جميع كلامنا. ہر قسم کی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا پالنہار ہے، اور لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام ہو جیو میرے اور آپ سب کے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہادی سبل فخر رسول شافی محشر ساقی کوثر محبوب کبریا عبداللہ کا پیارا آمینہ کا دلارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر معزز و مکرم سامعین اکرام، اصلاح باطن کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل اللہ کے حوالے سے باتیں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ سے پیوست جمعہ ایک بات یہ آئی تھی کہ استحضار موت کا کیا فائدہ ہے۔ ہمیشہ موت کو یاد رکھنے کا اور موت کے استحضار کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اصول کے تعلق سے ایک روایت اس وقت ہمارے سامنے ہے جس میں ہم سب کے لیے عبرت ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استحضار موت اور اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ آج اگر ہم اپنی اپنی زندگیوں پر غور و فکر کر کے دیکھیں کہ کیوں آج ہم اللہ کی نافرمانی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں، شریعت کے خلاف زندگی گزارنے میں اتنے آگے بڑھ گئے، کیا وجہ ہے کہ قرآن بھی سنتے ہیں، حدیثیں بھی سنتے ہیں، بیانات بھی سنتے ہیں، وعظ و تذکیر بھی سنتے ہیں، اور پند و نصائح بھی ہماری زندگیوں پر کارگر اور مفید نظر نہیں آتی؟ تو اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ سے استحضار موت نکل چکا ہے۔ موت کا استحضار کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اس کا استحضار لوگوں کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک آزادانہ زندگی گزارنے پر لاپرواہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ ہم لوگ زندگیاں گزارنے پر تیار ہو چکے ہیں۔ لیکن اس وقت جو روایت ہمارے سامنے آ رہی ہے اس پر غور و فکر کریں گے تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ وہ ذات اور وہ شخصیت جو محسن انسانیت ہے، اور اللہ نے آپ کو معصوم بنا کر پیدا کیا ہے، ہر قسم کی خطا سے، ہر قسم کے گناہ سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے آپ کو پاک و صاف بنا کر پیدا کیا ہے، اور آپ کا اتنا بڑا بلند مقام بیان کیا کہ کسی اور کا اتنا مقام بیان نہیں کیا گیا۔ آپ کا عمل جب ہم دیکھتے ہیں استحضار موت کے تعلق سے تو بڑی تشویش ہوتی ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو شخصیت بخشی بخشائی ہے، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طفیل اس کارخانہ کائنات کو وجود بخشا گیا، آپ اس قدر استحضار موت کے حامل ہیں کہ بڑی تشویش ہم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے جب یہ روایت پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے بعد، ضرورت پوری کرنے کے بعد باہر نکل کر تیمم کرنے لگتے۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ کچھ آگے چل کر وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے اور وضو آرام سے فرما سکتے ہیں، لیکن بیت الخلاء سے نکل کر فوراً کیا عمل ہو رہا ہے؟ تیمم کر رہے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اے اللہ کے رسول، ذرا اور آگے تشریف لے چلیں، وہاں پانی ہے، وضو فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے ابن عباس، لا ادری لعلی لا ابلغہ،
یہ وہ جواب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استحضار موت پر صاف دال ہے۔ کیا فرماتے؟ کیا امید ہے کہ وہاں جانے تک زندہ رہوں گا؟ یہ اس شخصیت کا استحضار ہے جس کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ نے وجود بخشا ہے۔ بیت الخلاء سے نکل کر آپ وضو کی جگہ تک جانے کا بھی انتظار نہیں کر رہے، فوراً تیمم کر لیا اور پوچھنے پر فرما رہے ہیں کیا امید ہے کہ میں وہاں تک جاؤں گا، وضو کروں گا؟ یعنی بیت الخلاء سے نکل کر وضو کی جگہ تک اور پانی تک جانے کی بھی امید کسے نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا موت کا استحضار تھا۔ حالانکہ انبیاء کی موت ان کی اجازت کے بغیر نہیں آتی، انبیاء کی موت ان کی اجازت کے بغیر نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ کیا خبر میں وہاں تک پہنچ کر وضو کر لوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ فرشتہ میری اجازت کے بغیر روح قبض نہیں کرے گا، مگر آپ امتیوں کو اپنے عمل سے استحضار موت کی تعلیم دینا چاہتے تھے کہ ایسا استحضار موت کا رکھو۔ تو یہ وہ بات ہے جو ہم سب کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ آج ہمارے سے اتنے گناہ ہو رہے ہیں، اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ گویا کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، منو مٹی تلے دبنا ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہونا ہے۔ اگر استحضار واقعتاً ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا بھی تو فوراً توبہ و استغفار کر کے اپنے رب کو منائے گا۔ تو یہ استحضار موت گناہوں کے درمیان ایک حائل ہے، ایک دیوار ہے، جس کو اس کا استحضار ہوگا وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور شریعت کی فرما برداری میں لگا رہے گا، اور کبھی بھولے بھسرے بشریت کے تقاضے سے کوئی گناہ صادر ہو بھی جائے تو پھر فوراً توبہ و استغفار کر کے اللہ کے دربار میں رو کر گڑ گڑا کر اس کو منانے کی کوشش کرے گا۔ تو استحضار موت کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے دی کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے یہ اطمینان نہیں ہے کہ میری موت کب آئی۔ آگے فرمایا زہد اور عبادت کا غرور زہر قاتل ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شیخ نے اپنے احوال لکھ کر علاج دریافت کیا۔ پہلے زمانے میں مرید جو ہوتے تھے وہ خط کے ذریعے سے اپنے احوال شیخ کو سنایا کرتے تھے۔ آج فونوں کا زمانہ ہے اور میسج کا زمانہ ہے، میسج اور فون کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے شیخ سے بات کرتے ہیں۔ شیوخ نے اگرچہ کہ اس کی اجازت رکھی ہے، لیکن ایک مرید کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے احوال آج کے بے ڈھنگے طریقے سے اپنے شیخ کے سامنے رکھے۔ ایک مہذب طریقہ ہو، ایک اچھا سیدھا سادہ طریقہ ہو۔ تو بہرحال اگر کوئی مرید بہت دور رہتا ہے، جانا آنا مشکل ہے، تو خط کا استعمال کرے، ادب کے ساتھ اور پورے لحاظ کے ساتھ خط لکھے اور اپنے احوال بیان کرے۔ تو خیر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شیخ نے اپنے احوال لکھ کر علاج دریافت کیا۔ سوال کا حاصل یہ تھا کہ میں اگر ریاضت اور عبادت کرتا ہوں تو نفس میں فخر اور غرور پیدا ہوتا ہے،
اور عام طور پر یہ سب کی بیماری ہے۔ تھوڑی سی عبادت کر لیں، تھوڑا سا ذکر کر لیں، تلاوت کر لیں، تہجد پڑھ لیں، نوافل کا اہتمام کر لیں تو اپنے آپ کو وقت کا جنید بغدادی سمجھنے لگتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم پلہ سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو ایک بڑا عابد اور زاہد اور مجاہد سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ عام سوال ہے جو ہر ایک کی زندگی میں پیش آتا ہے۔ تو سوال کا حاصل یہ تھا کہ میں اگر ریاضت اور عبادت کرتا ہوں تو نفس کے اندر فخر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے اور یہ خیال آتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نیک نہیں ہے، میں بہت بڑا نیک ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور شریعت کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے اور کوئی خطا کر بیٹھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ذلیل اور خوار اور بدترین خلائق تصور کرتا ہوں۔ اس حالت کا علاج بتائیے۔ ریاضت اور عبادت کرتا ہوں تو میرے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ تکبر، غرور، فخر پیدا ہو جاتا ہے، اور کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے، شریعت کے خلاف کوئی بات صادر ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو ذلیل و خوار اور بدترین خلائق بھی سمجھنے لگتا ہوں۔ یہ دو طرح کی کیفیات میرے اندر دو عمل سے پیدا ہوتی ہے، تو اس کا علاج بتائیے۔ اس خط کے جواب میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب تحریر فرمایا وہ ہر ایک کے لیے عموماً اور سالکین راہ طریقت کے لیے خصوصاً آب حیات سے کم نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، اور خاص طور سے جو سالکین ہوتے ہیں، جو اپنے شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ آب حیات سے کم نہیں ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جو عاجزی اور خواری اور انکساری اور مسکنت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ دراصل گناہ پر ندامت اور افسوس کا نتیجہ ہے، جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت اچھی حالت ہے۔ یعنی گناہ کے بعد جو ندامت اور شرمندگی اور عاجزی اور انکساری اور مسکنت پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور سالک کی ایک اچھی حالت سمجھی گئی، کیونکہ گناہ کے بعد ندامت بھی پیدا نہ ہونا اور گناہ سے لذت گیر ہونا اور گناہ پر اصرار کے مترادف ہے۔ اور اگر چھوٹے گناہ پر اصرار ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ پر اصرار کفر کی دہلیز ہے۔ لہذا آپ کو گناہ کے بعد جو ندامت ہوتی ہے، اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری کیفیت کا جواب پہلے دیا۔ گناہ کے بعد جو ندامت اور شرمندگی پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے برخلاف کسی کے اندر گناہ کے بعد نہ ندامت پیدا ہو رہی ہے، نہ شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے، بلکہ گناہ پر گناہ کر رہا ہے، گناہ کے لذت سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور گناہ سے مزے لوٹ رہا ہے، تو یہ حالت بہت خطرناک ہے۔ اور جب کبیرہ گناہ پر اصرار کرنے لگتا ہے آدمی اور کبیرہ گناہ کو بار بار دہرانے لگتا ہے تو وہ کفر کی دہلیز تک چلا جاتا ہے، قریب ہے کہ وہ کفر میں داخل ہو جائے۔ صغیرہ گناہوں پر اصرار کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ پر اصرار سمجھتے ہیں بار بار کرنا، لوٹانا، دہرانا، ریپیٹ کرتے رہنا کسی گناہ کو۔ اگر وہ صغیرہ ہے جس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہو جائے گا، بڑا گناہ ہو جائے گا۔ جیسے تنکے سے سمندر بنتا ہے، ویسے صغیرہ گناہ کو بار بار ریپیٹ کرنے سے، دہرانے سے وہ کون سا گناہ ہو جائے گا؟
बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह हो जाएगा। और अगर कोई कबीरा गुनाह को रिपीट करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, सूद खाता है, रिश्वत खाता है, बीवी बच्चों पे जुल्म करता है, पड़ोसियों के हुक्म, ये सब बड़े गुनाह हैं। दाढ़ी मुंडाता है, ये कबीरा गुनाह है। और कोई बार बार दाढ़ी मुंडा रहा है, हर जुमा शेविंग कर रहा है, हर जुमा चिकना दिखने की कोशिश कर रहा है, तो अनकरीब वो कुफ्र में दाखिल हो जाएगा। ऐसे लोगों को न दीन की कोई परवाह होगी, न अपने कब्र की कोई परवाह होगी, न आखिरत में खड़े होकर अल्लाह को जवाब देने की कोई परवाह होगी। वो मस्त मगन अपनी जिंदगी में गुजारते जाएंगे और थोड़ा सा कुफ्र का थपेड़ा भी लगेगा उसको, हालात का एक थपेड़ लगेगा, तो वो आगे चलकर क्या हो जाएगा, ईमान को ही खैराबाद कह देगा, सलाम करके निकल जाएगा। देखो आज लोग, बहुत सारे लोगों के बारे में आप हजरत भी सुनते होंगे कि एक मुस्लिम घराना किसी और मजहब में चला गया, चाहे वो कोई भी मजहब हो, ईसाई मजहब हो, यहूदी मजहब हो, हिंदुओं में चला गया हो, जहां माल और असबाब वजूहात बनते हैं, जराए बनते हैं, वहां एक जरिया, एक वजह यह भी बनती है कि यकीनन वो आदमी अपनी जिंदगी में गुनाह कबीरा पर इसरार कर रहा होगा, गुनाह कबीरा पर इसरार कर रहा हो, किसी ऐसे गुनाह को बार बार कर रहा होगा या कई गुनाहों को बार बार कर रहा होगा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की नाराजगी का उसने ये असर देखा कि अल्लाह ने उसके ईमान को उससे छीन लिया। वो समझ रहा है कि मैं कुफ्र में जा रहा हूं। हकीकत ये होती है कि गुनाह कबीरा पर इसरार करने की वजह से अल्लाह ने उससे ईमान की दौलत छीन ली है कि तू मेरे दरबार के लायक नहीं है। जैसे कहा जाता है मस्जिद में आने की तौफीक अल्लाह देता है, जिसको चाहता है बुलाता है, और जिसको नहीं चाहता दुकान पे बिठाता है, मुलाजिमत पे बिठाता है, तिजारत पे बिठाता है, घर पे बिठाता है। अपने करीब आने की इजाजत उसको देता है जो पसंद होता है, जो महबूब होता है, और जिसके अमल से और जिसके किरदार से अल्लाह खुश नहीं होता, वो अब अल्लाह के पाक जगहों में आ भी नहीं सकता। इसलिए शर्त पहले तौबा रखी गई है, तौबा करेगा तो तौफीक दूंगा, तौबा नहीं करेगा तो सड़ते रहे दुनिया के माहौल में, दुनिया की परेशानियों में सड़ते रहे, मुझे तेरी कोई परवाह नहीं। जब तू मेरे करीब आना नहीं चाहता तो मैं तुझे क्यों करीब करूं। तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने पहला जवाब तो ये दिया कि गुनाहों के बाद नदामत और शर्मिंदगी का पैदा हो जाना, ये एहसास पैदा होना कि हाय मेरी हलाकत, मैंने क्या कर दिया, मैंने अल्लाह का हुक्म कैसे तोड़ा, मेरे नबी की सुन्नत का जनाजा कैसे निकाला, और किस तरह से मैंने अल्लाह को नाराज किया। ये नदामत और शर्मिंदगी अंदर से आदमी को सोने नहीं देती जब तक कि वो तौबा ना कर ले। अगर किसी की ये कैफियत है तो इसको अल्लाह की नेमत समझे, अल्लाह की तरफ से एक इनाम समझे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे इस दुनिया में हैं जो अल्लाह का हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का जनाजा अलल ऐलान निकाल कर भी उनके कान पर नदामत की एक जूं तक नहीं रेंगती। शर्मिंदगी नदामत तो दूर की बात, उल्टा अपने बदकिरदारी, बदफेली और गुनाह के काम पर शान पट्टियां करते फिरते हैं, लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं, अल्लाह का हुक्म तोड़ते हैं, नबी की सुन्नत का जनाजा निकालते हैं, लेकिन उनको नदामत और शर्मिंदगी और गुनाह पर होने वाली नदामत का एहसास तक नहीं होता। ऐसे भी लोग, ये हालत बड़ी डेंजर हालत है, खबर के एतबार से, आखिरत के एतबार से। दुनिया में जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन सोचने की बात यह है कि खबर से मेरे साथ जो हालात पेश आने वाले हैं उसको मैं कैसे फेस करूंगा, क्या मुंह लेकर रसूलुल्लाह के सामने जाऊंगा, क्या मुंह लेकर अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा। ये एहसास
بھی لوگوں کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو گناہوں کے بعد ندامت کا پیدا ہونا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ جب تک یہ شرمندگی ندامت پیدا ہوتی رہے گی، وہ مسجد میں اللہ کے دربار میں آتا رہے گا اور معافی چاہتا رہے گا۔ جو اللہ کے سامنے معافی چاہنا بند کر دے، توبہ بند کر دے، سمجھ جاؤ کہ اس کے دل سے ندامت ختم ہو چکی ہے، گناہ کے بعد کی شرمندگی تک اسے نہیں ہو رہی ہے۔ ہم میں سے بھی کئی لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہوگی، کیونکہ دنیاوی ماحول ایسا بن گیا ہے کہ آدمی دنیاوی ماحول میں ایسا پھنس گیا ہے کہ گناہ کے بعد شرمندگی تو دور کی بات، اس پر فخر جتایا جا رہا ہے، اس پر فخر کر کے لوگ دکھا رہے ہیں۔ شراب پینے والا سب کے سامنے بیٹھ کے شراب پی رہا ہے، اور اسے ایک عجیب غرور چڑھا ہوا ہے، مال کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ فحاشی کرنے والا علل اعلان فحاشی اور عیاشی کر رہا ہے، اسے ندامت پیدا نہیں ہو رہی۔ لوگوں پہ ظلم کرنے والا علل اعلان لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن اس ظلم کے بعد، اس گناہ کے بعد اس کے اندر ندامت اور شرمندگی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ خطرناک حالت ہے۔ جب یہ حالت عام لوگوں کے لیے خطرناک ہے تو سالکین کے تو بدرجہ اولا خطرناک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں حضرت کے اس جواب سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کے دل میں گناہ کے بعد شرمندگی کا خیال آ رہا ہے، احساس ہو رہا ہے کہ مجھ سے برا ہوا ہے، میں نے یہ جو کام کیا یہ میں نے بہت غلط کام کیا، مجھے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اگر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے تو سمجھو تم اب بھی مومن ہو۔ تم کیا ہو بھائی؟ مومن ہو۔ اگر یہ چیز ختم ہوئی نا تو سمجھ جاؤ کہ دھیرے 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 کفر کی ڈھیلس تک کیا ہو گئے ہو، پہنچتے جا رہے ہیں۔ اللہ میری بھی، آپ کی بھی، اور تمام امت کی اس حیثیت سے حفاظت فرمائے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیکی کرنے کے بعد جو غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے یہ زہر قاتل ہے، یہ سم قاتل ہے، لا علاج اور مہلک مرض ہے۔ یہ ایسا مرض ہے جس کا علاج نہیں ہے، جو نیک اعمال کو اسی طرح نیست و نابود کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جلا کر خاک کر دیتا ہے، جس طرح خشک لکڑیوں کو آتش جلا کر تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ اس حالت کے مقابلے میں پہلی حالت کہ گناہ کر کے شرمندہ ہو بہت بہتر اور عمدہ حالت ہے۔ اب دو حالتوں کے بارے میں سوال کیا نا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، جب عبادت اور ریاضت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، نوافل کا اہتمام کرتا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں، تو میرے دل میں غرور اور تکبر اور فخر پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری حالت یہ بیان کی کہ جب گناہ کرتا ہوں، اللہ کا حکم توڑتا ہوں، نبی کی سنت کے خلاف کام کرتا ہوں، شریعت کے خلاف کام کرتا ہوں، تو دل میں ندامت اور شرمندگی پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت جواب کیا دے رہے ہیں؟ ان دو حالتوں میں دوسری حالت یعنی عبادت اور ریاضت کے بعد غرور پیدا ہونا، تکبر پیدا ہونا، گھمنڈ پیدا ہونا، ایک یہ حالت ہے، اور گناہ کے بعد شرمندگی پیدا ہونا، ندامت پیدا ہونا، یہ دوسری حالت ہے۔ پہلی حالت کے مقابلے میں دوسری حالت، دوسری کیفیت یہ بدرجہ اولا ہے، بہت بہتر ہے۔ آسان الفاظ میں اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ گناہ کر کے شرمندہ ہو جانا بہتر ہے عبادت کر کے مغرور ہو جانے سے۔ گناہ کر کے شرمندہ ہو جانا، نادم ہو جانا بہتر ہے کس سے؟ عبادت اور ریاضت کر کے مغرور ہو جانے سے، گھمنڈی ہو جانے سے، تکبر میں مبتلا ہو جانے سے۔ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے، جیسے مال کا نشہ ہے،
طاقت کا نشہ ہے، حکومت کا نشہ ہے، سلطنت کا نشہ ہے، اسی طرح عبادت کا بھی اپنا ایک نشہ ہے، علم کا بھی اپنا ایک نشہ ہے. تو وہ چڑھے گا، لیکن عبادت اور کے نشے کو ختم کرنے کے لیے ایک ریاضت ہے، ایک محنت ہے. اگر اس کے ذریعے سے وہ چیز ختم ہو گئی تو وہ عبادت مفید ثابت ہوگی، کارآمد ثابت ہوگی اور فائدہ مند ثابت ہوگی. لیکن دل پر کوئی محنت نہیں کر رہا اور اس پیدا ہونے والے غرور اور تکبر اور گھمنڈ کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، عبادت پہ عبادت ایک طرف کرتا جا رہا ہے اور مغرور پہ مغرور بھی بنتا جا رہا ہے، گھمنڈی بنتا جا رہا ہے کہ مجھ سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں، مجھ سے اچھا نیک آدمی کوئی نہیں، تو سمجھ جاؤ اس آدمی سے وہ آدمی بہتر ہے جو گناہ کر کے کم سے کم مسجد میں آ کے گرم گرم تو آنسو بہا رہا ہے. وہ آدمی بہتر ہے اس سے جو عبادت کر کے مغرور بن رہا ہے. آج یہ کیفیت ذرا سوچ کر دیکھو ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے. یہ گھر میں کچھ لوگ ہیں، 5-6 لوگ ہیں، فجر کی اذان ہوئی، باپ اٹھا، وضو کیا، سب کو جگانے کی کوشش کی، کوئی اٹھا نہیں، مسجد چلا گیا اور باقی سب سوتے رہے. اس نے نماز پڑھی، تلاوت کا موقع اللہ نے دیا، کچھ تلاوت کیا، ذکر کیا. مسجد سے نکلتے وقت، گھر کی طرف جاتے وقت دل میں یہ خیال آیا کہ جتنے لوگ گھر میں سو رہے ہیں ان سے میں بہتر ہوں. یہ خیال بھی اگر آ گیا تو سونے والے جو بعد میں اٹھ کے توبہ کر لیں گے تجھ سے بہتر ہو جائیں گے. تو عبادت کر کے بھی گنہگار ہو جائے گا. یہ ہے ڈفرنس. اور غور کر کے دیکھو اس طرح سے ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے. تو یہ چیز زہر قاتل ہے. جواب کا خلاصہ، تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غرور اور یہ تکبر عبادت سے اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ عمل کرنے والے کی نگاہ میں اپنے اعمال نہایت خوشنما معلوم ہوتے ہیں اور وہ ان کو اچھا سمجھتا ہے. اس لیے اس کا علاج اس کی ضد سے کرنا چاہیے، اس کے اپوزٹ سے علاج کرنا چاہیے. لہذا اپنی نیکیوں کو ناقص اور ناخالص سمجھے اور ان کے پوشیدہ عیوب کو نگاہ میں رکھے اور اپنے آپ کو قاصر سمجھے. یہ اس کا علاج حضرت بتا رہے ہیں. اپنی نیکیوں کو ناقص اور ناخالص سمجھے، انکمپلیٹ سمجھے کہ میں نے جو کام کیا، عبادت کی، نماز پڑھا، ذکر کیا، تلاوت کی، یہ سب کیا ہے بھائی؟ قبول ہوا کہ نہیں کہ مجھے نہیں معلوم. جب اس طرح کا خیال آئے گا تو دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی نوبت نہیں آئے گی. یہ سب سے بڑی بیماری ہے اس وقت ہمارے اندر. کوئی ذرہ اچھا کام کر لیا تو دوسروں کو فوراً حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. میں 5-6 سال پہلے غالباً جماعت میں گیا ہوا تھا. چکنا گھڑی میں ہماری جماعت تھی. عبرت کے لیے بات بیان کر رہا ہوں. ایک صاحب تہجد کے وقت میں آئے محلے کے، تو ساتھی سارے آرام کر رہے تھے، ابھی اٹھنے میں وقت تھا. ان کا ایک عجیب جملہ تھا. وہ اندر آ کر نماز کی رکعت بننے سے پہلے میں اٹھ کے بیٹھا ہوا ہوں بستر پہ، وہ جملہ کہہ رہا ہے جماعتہ میں آ جاتی لوگاں اس سے بہتر ہمیں چھے. محلے سے اٹھ کو آپ کو ہمیں تہجد پڑھ رہی، جماعتہ میں آپ کو نہیں پڑھ رہی. میرے دل میں اسی وقت خیال آیا پڑھ لے کس کی قبول ہوتی دیکھیں گے. یہ عبادت کا جو غرور ہے نا، گناہ سے بھی خطرناک ہے، شراب پینے سے بھی خطرناک ہے، سود کھانے سے بھی خطرناک ہے. اور ایسا قاتل ہے یہ، سائلنٹ قاتل، سائلنٹ کلر ہے یہ.
ایسا ڈستا ہے اعمال کو اور ایسا جلا کے خاک کر دیتا ہے کہ اسے احساس تک پیدا نہیں ہوتا. وہ اپنے نظر میں تو بڑا عابد و زاہد و عبادت گزار رہے گا، لیکن اللہ کی نظر میں گنہگاروں کی لسٹ میں بھی سب سے نیچے رہے گا. تو عبادت کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو اس کا علاج حضرت بتا رہے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو کمتر سمجھو یا کچھ نہ سمجھو، بہت کچھ کر کے بھی کچھ نہ سمجھو. جیسے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، کیا مطلب؟ بھول جا. اب نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، یوٹیوب پہ ڈال. نیکی کر دریا میں ڈال کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسے بھول جا کہ وہ تجھے پھر کبھی یاد نہ آئے. ارے دریا میں جو چیز ایک بار گئی ملے گی، اس کی توقع رکھنا، اس کی چاہت میں دریا کے کنارے بیٹھے رہنا، یہ کوئی عقل مند آدمی کا کام ہوگا؟ ایسے بھول جانا، گئی اب نہیں، ہاتھ نہیں آئے گی. تو نیکی کرنے کے بعد اس طرح سے آدمی کا نظریہ ہونا چاہیے اپنے اعمال کے تعلق سے. تو ایک کام یہ کرنا ہے علاج کے طور پر کہ اپنی نیکیوں کو ناقص اور ناخالص سمجھے اور اپنے پوشیدہ عیوب پر نظر رکھے. میں جو دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوں، میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، میرے اندر کیا نقوص ہیں، میرے اندر کیا کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، کن کن گناہوں میں میں مبتلا ہوں. اب جس کی نظر اپنے گناہوں پر، اپنے عیوب پر رہے گی، وہ دوسروں کے عیوب ڈھونڈنے میں وقت برباد نہیں کرے گا. ہاں، یہ علماء کا کام ہے، یہ واعظین کا کام ہے، یہ نصیحت کرنے والوں کا کام ہے کہ علل اعلان، علل اطلاق سب کو سمجھائیں اور برائیاں بیان کر کے اسے چھوڑنے کی ترغیب دیں. یہ کس کا کام ہے؟ یہ علماء کا کام ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اب ہر آدمی عالم بننے کی کوشش نہیں کرنے، بھی مسئلہ ہو رہا ہے. ہر دوسرا تیسرا آدمی دوسرے کو سمجھانے کے لیے ضرور کھڑا ہوتا ہے، لیکن اپنے اعمال، اپنے عیوب پر نظر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے ہدایت نہیں پھیلے گی، اس سے گمراہی پھیلے گی. ہدایت تو دور کی بات، ضلالت الٹا پھیلے گی. لوگوں میں لڑائیاں ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، فرقے بنیں گے. آج ہر ایک دوسرے تیسرے آدمی کی یہ نظریہ بنتا گیا کہ بھائی میں تو بہت اچھا ہوں، اب مجھے نکل کے دوسروں کو سدھارنا ہے. اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر آگے چل کر فرماتے ہیں یہ کبھی خیال نہ کرنا چاہیے کہ اپنی نیکیوں میں کوئی عیب و کمی نہیں ہے. یہ خیال بھی نہیں آنا. کوئی بھی عبادت کر لو، کوئی بھی نیکی کر لو، کتنے بھی اچھے انداز سے کرو، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، فرائض کے علم کے ساتھ، واجب کے علم کے ساتھ، شروط کے علم کے ساتھ، اور اس کے جو لوازمات ہیں سب کچھ جان کر، علم کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سب کے ہر ایک پہلو کو سامنے رکھ کر کوئی عمل کرے، اس کے باوجود اپنے اس عمل کے بارے میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ بہت اچھا عمل کیا. ہمیشہ سمجھے میں نے جو کچھ بھی کیا بہت نکما کام کیا ہے، اللہ کے شان کے مطابق میں نے نہیں کیا، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. اگر تھوڑی بھی توجہ کرے گا تو اللہ کی توفیق سے اپنی نیکیوں میں سرتاپا عیب دیکھے گا اور حسن کا شائبہ بھی محسوس نہ ہوگا. پھر غرور کیسا اور نخوت کیسی، بلکہ اپنے اعمال میں قصور اور نقصان ہونے کا اتنا غلبہ ہو کہ نیکی کرنے کے بعد شرمندہ وہ نادم ہو، نہ کہ مغرور و بے پرواہ. گناہ کے بعد شرمندہ ہونا، نادم ہونا، یہ تو ہے ہی. کمال یہ ہے کہ آدمی نیکی کر کے شرمندہ ہو. یہ کیا حضرت ہے؟ یہی کمال ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ گناہ کے بعد شرمندہ ہونا ہے، نادم ہونا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صدقہ کر کے شرمندہ ہو جاؤ،
نماز پڑھ کے شرمندہ ہو جاؤ، عبادت کر کے شرمندہ ہو جاؤ، یہ کمال کا درجہ ہے۔ شرمندہ کیوں ہونا ہے؟ اس لیے کہ جس کے لیے ہم وہ کام نیکی کا کر رہے ہیں وہ نیکی اس کے شان کے مطابق نہیں۔ اللہ کی شان کہاں جس کے لیے ہم نیکی کر رہے ہیں، اور ہماری نیکی کی کیا حیثیت؟ تو یہ ہے اس سوال کا جواب جو اس آدمی نے کیا تھا امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ایک اچھی بات اور سمجھنے سے متعلق بات بیان فرمائی، عبادات کا کفارہ اس کو یوں سمجھیے، ہم بار بار حدیثوں میں سنتے ہیں کہ بہت سے اعمال گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، بہت سے اعمال گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت اخلاص اور للہیت کے ساتھ نماز پڑھے اور دل میں نماز کے دوران کسی کا خیال نہ آوے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ سنے نہیں سنے؟ اس طرح کے بہت سارے اعمال کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ جو حج مبرور کر کے آئے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو عمرہ کر کے آئے اخلاص کے ساتھ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ جو اعمال کے ساتھ گناہوں کے کفارہ ہونے کی جو بات کہی جاتی ہے حدیثوں میں، اس کا کیا مطلب ہے وہ سمجھیے۔ مختلف عبادات کے بارے میں احادیث سے ثابت ہے کہ وہ کفارہ سیئات ہوتے ہیں، یعنی گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں۔ علماء نے ان احادیث کو صغیرہ گناہوں پہ محمول کیا ہے۔ عبادات سے جو گناہ مٹتے ہیں وہ کبیرہ گناہ نہیں ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ صغیرہ گناہ مٹتے ہیں۔ اس لیے کہ کبیرہ گناہ تو صرف اور صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ بندے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اس کی حکمت یہ ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ ہر گناہ میں اصل تو یہی ہونا چاہیے کہ آدمی توبہ کرے، اور بغیر توبے کے کوئی گناہ معاف نہیں ہونا چاہیے، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ مگر اس میں دشواری یہ تھی کہ بہت سے گناہ صغیرہ آدمی سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آسانی کے ساتھ اس طرح سرزد ہو جاتے ہیں کہ اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ وہ بے خبری اور بے شعوری میں ان میں ملوث ہو جاتا ہے اور صغیرہ گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ان کو توبہ پر موقوف رکھا جاتا کہ صغیرہ گناہ کبیرہ کی طرح توبہ کے بعد ہی معاف ہوں گے، اگر یہ شرط رکھ دی جاتی تو کتنا بڑا حرج ہو جاتا۔ نہیں کہ بھئی صغیرہ گناہ تو قدم قدم پہ ہوتے ہیں، اب اس کی معافی کی شرط یہ رکھی جاتی کہ توبہ کیے بغیر گناہ کبیرہ کی طرح صغیرہ بھی معاف نہیں ہوں گے، چھوٹے گناہ بھی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، تو امت کو پریشانی ہو جاتی، بڑا حرج ہو جاتا۔ تو شاید ہم میں سے کوئی اس کی توبہ پر قادر ہوتا، کیونکہ قدم قدم پہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم سے صغیرہ گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ان کو توبہ پر موقوف رکھا جاتا تو شاید ہی ہم کبھی ان سے بری ہوتے اور توبہ کر کے ان سے پاک و صاف ہو پاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے محض رحمت اور شفقت کی بنا پر مختلف عبادات اور مختلف نیکیوں کو ہمارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنا دیا گیا کہ یہ عبادات، یہ نیکیاں ہیں، ان کو کرتے رہو اور قدم قدم پر تم سے جو چھوٹے گناہ ہو رہے ہیں وہ معاف ہوتے رہیں گے۔ اس کا مطلب نہیں کہ گناہ کرتے رہو، وہ جو ہو رہے ہیں وہ مٹتے رہیں گے ان عبادتوں سے، ان نیکیوں سے۔ اس کے برخلاف کبیرہ گناہ چند ایک ہے، اور ان کو معلوم ہونا اور ان کا احساس ہونا بعید از قیاس نہیں ہے، لہذا وہاں شرط توبہ برقرار رکھی گئی۔
صغیرہ گناہ تو انگنت ہوتے رہتے ہیں، اس لیے وہاں توبہ کی شرط نہیں رکھی گئی، بلکہ عبادات کو ہی اور نیکیوں کو ہی اس کا کفارہ بنا دیا گیا۔ وضو کر رہا، گناہ معاف ہو رہے، نماز پڑھ رہا ہے، صغیرہ گناہ معاف ہو رہے، صدقہ کر رہا ہے، صغیرہ گناہ معاف ہو رہے۔ صدقہ کی طاقت لوگوں نے پہچانی نہیں ہے، بہت پیچھے ہیں ہمارے مسلمان، اس میں بہت کنجوس ہے، پیچھے ہیں۔ صدقے کی طاقت اگر کوئی مسلمان سمجھ جائے نا تو وہ کما کما کے صدقہ کرے گا، لیکن جب تک پریکٹیکلی ہم اس میں آگے نہیں جائیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کے بارے میں یہ فرمایا کہ صدقہ تمام بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ آنے والی پریشانیاں، آنے والی بیماریاں ٹل جاتی ہیں صدقے کی بنیاد پر۔ اور اتنا عام نفلی صدقے کو رکھا گیا کہ اپنے گھر سے شروع کرو، محلہ، شہر، دوسرے شہر۔ اپنے گھر میں کوئی ضرورت مند ہے اسے بھی صدقے کی نیت سے آپ دے سکتے ہیں، محلے میں کوئی پریشان حال ہے اس کے بھی صدقے کی نیت سے دیجیے۔ ایسا نہیں کہ صرف غریبوں کو ہی دینا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بہت سارے رشتہ دار اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ ان کا سب کچھ لٹ جاتا ہے، وہ راتوں رات بیٹھے بٹھائے غریب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چن چن کر مدد کرنا، صدقہ دینا، یہ ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ثواب، ایک صدقے کا ثواب۔ اور آج کل جو بیماریاں پھیل رہی ہیں نا، اس کا علاج بھی اہم صدقہ ہی ہے۔ ایک طرف دعائیں ہیں، اس کے احتیاطی تدابیر ہیں، لیکن صدقہ بہت بڑا علاج ہے۔ پریشانیوں کو اگر دور کرنا چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، ہر آدمی چاہتا نہیں میں جو کما رہا ہوں اس میں برکت ہونا، صدقہ کر رہے گا تو نہیں، 10 روپے ڈالیا تو جان یہاں آ جاتی ہے نہیں، مزاج جگہ ہمارا۔ اللہ کے گھر کے لیے، مدرسوں کے لیے، خانقاہوں کے لیے، دینی جماعتوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے خرچ کروا نہیں حضرت، ذرا ٹائٹ چل رہا، دن میں 2 پیک سگریٹ پی رہا، ٹائٹ چل رہا اس کا ٹائٹ، دن میں 10 بار چائے پی رہا ہے، ٹائٹ چل رہا ہے، پھر بھی اس کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، بیوی کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، بچوں کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے گھر کے حد تک ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ کوئی سفیر آ گیا، کوئی اللہ کے نام پر مانگنے والا سائل آ گیا، فل ٹائٹ ہے بزنس، او ہو بول بول کو دلندر ویسا ہو جاتا۔ آج جو بے برکتی ہے نا، یہ تمہاری ناشکری کی وجہ سے ہے۔ تمہاری جو تجارتیں ٹھپ ہو رہی ہیں وہ تمہاری ناشکری کی بنیاد پر ہے۔ صحابہ اکرام 7 دن کھانا نہیں کھاتے تھے، نہیں ملتا تھا۔ کوئی پوچھتا کیف الحال، الحمدللہ۔ 7 دن کا بھوکا کیا کہتا تھا؟ الحمدللہ، یعنی اللہ کا ہر حال میں شکر ہے۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں کرو گے، نہ تمہارے رزق میں برکت ہوگی، نہ تمہاری پریشانیاں ختم ہوگی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں۔ اب یہ ہر حال کو کہاں فٹ کری ہمیں؟ خوشحال پہ۔ ہر حال کو کہاں فٹ کر لیا بھائی؟ خوشحالی پہ فٹ کر لیے۔ خوب پیسہ آ رہا، خوب تجارت ہو رہی ہے، خوب بزنس ہو رہا، الحمدللہ، ذرہ پرواہ نہیں۔ وہاں بھی کھل کو بولتا نہیں کمینہ، کیسا بولتا؟ ذرہ پرواہ نہیں، اللہ کا فضل ہے، کھل کو نہیں بولتا۔ اللہ کا شکر بھی کنجوسی سے کرتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ پھر رونا روتے ہیں لوگ، تجارت نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ٹھپ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ارے بے وقوف آدمی، جسم کے تیرے جو اعضاء صحیح سالم ہیں، ایک عضو کا بھی تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ غریب سے غریب آدمی بھی مالدار ہے، کس حیثیت سے؟
میری ایک آنکھ پھٹ گئی ایکسیڈنٹ میں، مبارک ایک آنکھ دے بیٹے. ہاں نہیں ہوتا حضرت، تمہیں رہیں گا حضرت اپنی جگہ، لیکن میں ہی آنکھ دے دل کو میں کیا اندھا ہو جاؤں؟ 10 کروڑ دے تو نکو. مطلب کیا؟ خالی ایک آنکھ تیری 10 کروڑ کی سمجھ، 20 کروڑ کے آنکھیں چھو گئے، تو غریب. ایک انگلی کاٹ کو دے دل ذرا، مجھے کام ہے کل کو کھائیے، دیتا ہے. ایک انگوٹھا کاٹ کو دے دل، خالی دے رہا ہے. خالی جسم کے جو پارٹس ہیں نا، کڈنی بیچ دلیا، کڈنی وہ بھی ایک رہتی تو کون بھی بیچتا نہیں تھا. کڈنی اگر ایک رہتی تو کون بھی بیچتا نہیں تھا. تو جسم کے اندر جو ہمارے اعضاء صحیح سالم ہیں وہ کروڑوں کی ملک دنیا والے لگا رہی سو وہ بھی ہے کیا ہے. حالانکہ اسلام میں جسم کا کوئی پارٹس بیچنا اور ڈونیٹ کرنا حرام ہے. کوئی آرگن کیا نہیں کر سکتے، ڈونیٹ نہیں کر سکتے. اسلام میں یہ ممنوع ہے. دوسرے مذاہب میں اگرچہ کہ جائز ہو، لیکن اسلام میں کوئی آرگن ڈونیٹ نہیں کر سکتے آپ. یہ انسان کی عزت کے خلاف مانا گیا ہے، اس کی حرمت کے خلاف مانا گیا ہے، اس کی شرافت کے خلاف، اس کے مقام اور وقار کے خلاف مانا گیا. تو خون کا مسئلہ ہے، ضرورتاً فقہا نے اس کی اجازت دے رکھی ہے. تو بہرحال یہ جو صدقہ ہے یہ وہ چیز ہے جس کا فائدہ لوگوں نے نظر انداز کر دیا. بہت بڑی بڑی بلائیں آنے سے پہلے ٹل جاتی ہیں. سفر میں آدمی نکل رہا ہے، صدقہ دے کر نکلو، ایکسیڈنٹ سے بچو گے، بری موت سے بچو گے، پریشانیوں سے بچو گے، پولیس والوں سے بچو گے. میں تجربہ بتا رہا ہوں. چند پیسے صدقہ کر کے نکلو، سب کو ہاتھ ڈالتا تم نہ چھوڑا ہوتا. صحیح بات ہے. تو راستے کی جو دشواریاں اور پریشانیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے آپ کو محفوظ رکھیں گے. اور صدقے سے ہم اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہے کیا بھائی؟ تمہارے 100-200 روپے خرچہ کر دینے سے، کسی کی ضرورت پوری کر دینے سے براہ راست ڈائریکٹلی اللہ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، لیکن اس کا بدلہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. یہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. تمہاری نیکیوں کو بڑھانے کا اور تمہیں آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا ایک نظام بنایا. کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، دونوں کو ایک معاشرے میں رکھا. اب امیر کو یہ کہا کہ اگر تو ان کی ضرورت پوری کرے گا تیری نیکیاں بڑھاؤں گا، اور غریب سے کہا تو فقر اور فاقے پہ صبر کرے گا، شکر کرے گا، تیری نیکیاں بڑھاؤں گا. ایک سسٹم ہے. دنیا چلانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے. اور معیشت کو تقسیم کر دیا، مالداری کو تقسیم کر دیا کہ فلاں مالدار رہے گا، فلاں غریب رہے گا، اور ضرورت مالدار غریبوں کی پوری کریں گے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، دلدار ہونا ضروری ہے. مالدار ہونا ضروری نہیں. بہت سارے مالدار آپ کو مل جائیں گے لیکن ان کے دلوں پر کفر لگا ہوا ہے. بڑی سے بڑی لوگوں کی پریشانیاں سن کر بھی ان کا دل پگھلتا نہیں، نرم نہیں ہوتا. جو جی ایسے بہت دیکھ دنی، سب کو جھوٹے ترازو میں رکھ دیتا ہے. کئی لوگوں کو میں نے اس لیے مجھے مالداروں کے پاس جانا بولے تو الرجک. غریبوں سے مدد لے لیں گے ایک وقت میں، لیکن مالداروں سے لینا آج مجھے بڑا گراں گزرتا ہے. مدد بولے تو میرے واسطے نہیں بھائی، غریبوں کے لیے ہی، دوسروں کے لیے ہی. دوسروں کے پاس جانے سے بھی شرم آ رہی ہے، کیونکہ آج لوگوں کا، مالداروں کا مزاج یہ بن چکا ہے. اور الٹا ایک صاحب مجھے سمجھا رہے تھے کہ حضرت
کب تک تمہیں یہ سب کام کرتی ہے، سب کرنے کو چھوڑ دو، کس کس کرنے جا کو کرتی ہیں، کیا کیا کرتی ہیں. غربت ہمیں مٹانے ہوتا نہیں، حکومت مٹانا سکتے. غربت کون مٹانا سکتے؟ حکومت کریس و غریب. حکومت نے غربت مٹانے کے نام پر غربت پھیلائی ہے. ہر سال 2 کروڑ نوکریاں نکلے گی. کتنے نکلے گی؟ 2 کروڑ نوکریاں دینا تو دور کی بات، الٹا واپس نکل رہی ہے. 2 کروڑ نوکریاں نکلیں گی، ہم نے سمجھنے میں فرق کر لیا. مطلب کیا تھا؟ دیں گے نہیں، لیں گے. نکلیں گی کا جملہ ہم سمجھ نہیں پائے. 2 کروڑ نوکریاں نکلیں گی تو نوجوان طبقہ جو ایجوکیٹڈ ہے، پڑھ لکھ کے ڈگریاں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ خوش ہو گیا. واہ واہ، مودی جی کو ڈالو. ہمارے ادبین ڈالے ہی نہیں ڈالے. نوکری لگ جاتی ہے، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا ہے. بات کیا ہوا؟ دینے کی بجائے نوکریاں جب لی گئی تب عقل ٹھکانے آئی. ارے رے رے رے، ظلمانین جملہ تھا، 2 معنی والا جملہ تھا، اس کو ہم سمجھ نہیں پائے. ایسے بہت سارے ہیں. تو بہرحال بات میں صدقے پر کر رہا ہوں کہ صدقہ آدمی کے ایک تو گناہوں کو بھی معافی کا ذریعہ ہے، پریشانیوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، آفات اور بلائیات سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اچانک کے جو حادثات اور پریشانیاں آتی ہیں اس سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. ایک ڈھال ہے، ڈھال. ایک تمہارے فائدے ہیں، تمہاری ذات سے جڑے ہوئے فائدے ہیں، اور آخرت میں تو اس کا فائدہ لامحدود ہے. 1 روپیہ، ایک آنا سمجھتے ہیں، پہلے تھا نا. ایک آنا اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے، بغیر کسی شہرت کے جذبے کے غریب کو دے دیا، ڈال دیا. اس کا ثواب احد کے پہاڑ کے برابر ملے گا. وہ تو سمجھانے کے لیے احد کا پہاڑ تھا وہاں، ورنہ آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا کہ کتنا ثواب ہوگا. اللہ کے نبی نے احد کا پہاڑ مثال میں بیان کیا. اب ایک بڑی چیز کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، کیسے سمجھائیں گے؟ اتنا بڑا تھا وہ، اتنا بڑا، کتنا بڑا تھا وہ، اتنا بڑا تھا. خالی ایسا بولنے کا سمجھ میں آتا ہے، اسے سمجھانے کے لیے ہتھی کے اتنا بڑا تھا. ہاں اب سمجھ میں آیا. ایک مثال تھی وہ، ورنہ اسے احد کے پہاڑ کے برابر ہی سمجھ کے مت بیٹھو. وہ معلوم نہیں ہے کتنا بڑا ہے. سمجھانے کے لیے تمثیلاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احد کے پہاڑ کے برابر قرار دیا. تو صدقے کی عادت بنا لو. ہر آدمی آرام سے کر سکتا ہے. 100 روپے والا 10 روپے روزانہ صدقہ کرے، 500 روپے والا 50 روپے روزانہ صدقہ کرے، 1000 روپے کمانے والا 100 روپے روزانہ صدقہ کرے. اور جیسے جیسے اس کی انکم بڑھتی جائے گی ویسے ویسے صدقہ. 1 لاکھ روپے بھی کمانے والے ہیں ماہانہ، 5000 نہیں نکال سکتے صدقے کے طور پر، آرام سے نکال سکتے ہیں. لیکن بیوی بلکہ کئی کو جی 5000 دے رہی، 500 روپے دو بس سے آگا بیوی کی بات آ. شریک حیات نہیں، وہ شریک جہنم ہے. خود بھی جائے گی، شوہر کو بھی لے کر جائے گی. آج مرد جو بخیل بن رہا ہے، اللہ معاف کرے اگر میری بات بری لگے اور عورتیں سن رہی ہو تو معاف کرے. مرد جو بخیل بن رہا ہے، کنجوس بن رہا ہے، خصوصاً اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں پیچھے ہٹ رہا، عورتوں کی وجہ سے. ان کے ناز و نخرے، ان کی ضروریات، ان کے میک اپ کا سامان، ان کی لالی لپسٹک نے اس پہ ظلم ڈھا رکھا ہے. شادی سے پہلے کمانے والا 1000 2000 روپے خرچہ کرتا تھا آرام سے اللہ کے راستے میں. کسی غریب کو دیا، کسی مسکین کو دیا، کسی کے راشن کے لیے پیسے دے دیے، کسی کی دوائی کے لیے پیسے دے دیے، کسی کے آپریشن کے لیے لگا دیا، سب کچھ کر رہا تھا. جیسے ہی شادی ہوئی، بیگم کے خرچے بڑھے،
تو پورا غریباں کا، یہ غریب نہیں کو لگاتا، یہ مسکین نہیں نا، پورے غریباں کا حق مارنے، سیدھی سادھی زندگیاں گزارنے والی عورتیں، صحابیات کی نقش قدم پر چلنے والی عورتیں کبھی اپنے شوہر کو اس طرح تنگ نہیں کرتی۔ 500 روپے کا جوڑا جسم چھپاتا نہیں چھپاتا، 5000 کا جھونا کر اور میڈل کلاس کا آدمی کہاں سے لائیں گا؟ جھوٹ بولنا شروع کر ڈالتا، دھوکہ دینا شروع کر ڈالتا، سود کو لینا شروع کر ڈالتا۔ مہارانی کو وہ سب کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا، لایا نہیں لایا، 5000 کا جوڑا رمضان کو ہونا منجے ڈال دل، نہیں جی پیسے نہیں تو تبھی کھانے میں نمک اپ ڈاؤن ہوتے رہتا، سالنے میں نمک اپ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا، کیا جی کھا رہا ہے، ایک پکاتی سو کھانا تو کھونے تو اٹھ کو جاؤ، ہے نہیں؟ یہ جو مرد کنجوس بن رہا ہے، شادی کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اس کا ہاتھ ٹائٹ ہو رہا ہے، تو سمجھ جاؤ بیگم ڈائن ہے۔ بیگم کیا ہے؟ ڈائن ہے، خود بھی جہنم میں جائے گی، اپنے شوہر کو بھی لے جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے حد لگا دی، شریعت نے حد لگا دی، بیویوں کی بات کہاں تک ماننا اور کہاں سے نہیں ماننا۔ بیوی کی ہر وہ بات مانو جو شریعت کے دائرے میں ہو، اور بیوی کی ہر اس بات کا انکار کرو، خلاف کرو جو تمہیں شریعت کے دائرے سے باہر جا کے کرنا پڑے۔ اب یہ رولز اور یہ ریگولیشنز مسلمان مرد بہت کم ایکسپٹ کر رہے ہیں، نہیں استعمال کر رہے اس کو، اور اس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان بھی نہیں ہے۔ خواہشات سب کی ہوتی ہیں، لیکن تو ایک مسلمان مرد ہونے کی حیثیت سے دیکھنا پڑے گا کہ بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی کون سی خواہشیں جائز کے زمرے میں آتی ہیں اور کون سی خواہشیں ناجائز کے زمرے میں آتی ہیں۔ جو جائز ہے اسے پورا کرو، باقی پیسہ صدقہ کرو۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو بڑی عجیب لگے گی۔ میرے ساتھ جتنے فارغ ہوئے پڑھنے والے علماء جو بن کے نکلے، الحمدللہ الا ماشاءاللہ ایک دو کے علاوہ سب نے عمرہ کر لیا، سب نے حج کر لیا۔ میں آج تک صرف کوشش کر رہا ہوں، میں آج تک کیا کر رہا ہوں؟ صرف کوشش کر رہا ہوں۔ آفر تو آئے الحمدللہ، ایسا نہیں کہ کوئی بھیجنے والے تو تیار ہے، 2-3 جنے بولے مجھے، لیکن میں نے وہ قبول نہیں کیا۔ میری ایک چاہت تھی کہ میں اپنے ہی تنخواہ سے پیسے جمع کے کیا کروں گا؟ میری والدہ کے ساتھ عمرہ کروں گا۔ 2011 سے کوشش میں لگا ہوا، اب کیا چل رہا؟ 2020۔ ایک بار تھوڑے جمع ہوئے، کوئی آپریشن کا مسئلہ آ گیا، اور ایک بار تھوڑے جمع ہوئے، گھر میں کچھ پریشانی آ گئی۔ ایسا ہوتے ہوتے 9-8 سال نکل گئے، پتہ نہیں اللہ کب توفیق دینے والے۔ تو جتنا بچتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ہاں ایک بات اور بھی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، مقروض ہوتے ہیں، اور انہی کے رشتے میں ایک آدمی مالدار ہے، عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، ہر سال عمرہ کر رہا ہے، ہر سال حج کر رہا ہے۔ تیرے رشتہ دار محتاج ہوتے ہوئے اگر تو نے عمرہ کیا، وہ عمرہ تیرے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ اب دیکھ لو کتنے خاندان ایسے ہیں جن کے رشتہ داروں میں غریب ہیں، محتاج ہیں، اور ایک خاندان کے بارے میں یہاں تک بھی بات معلوم ہوئی کہ ایک بڑا مالدار ہے، اس کے خاندان کی عورتوں میں سے ایک عورت غربت کی وجہ سے، میں بتانا نہیں چاہتا، عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، غربت کی وجہ سے، تندرستی کی وجہ سے، بچوں کے پیٹ کی وجہ سے دھندا کرنے پہ بیٹھ گئی، جسم کا دھندا، اور انہوں حج پہ حج کر رہی، ماموں کی، چچا کی، تایا کی، کوئی بھی رشتہ ہو۔ کیا لوگوں کے دماغوں پہ نشہ چڑھا ہوا ہے مال کا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔
صحیح جگہ لگاؤ گے صحیح وقت میں کاٹو گے. یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جتنا بو سکتے ہو بولو، اور جتنا زمین کے اندر ڈال سکتے ہو ڈالو، اور جتنی کھیتی کر سکتے ہو کر لو. اور کاٹنے کا جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ایسی کھیتی تمہارے سامنے کھڑی کریں گے تمہارے ہوش حواس باختہ ہو جائے گا. یہ بات سمجھو میرے بھائیوں. اپنے اپنے گھرانے میں دیکھو، خاندان میں دیکھو، پڑوسیوں میں دیکھو، محلے میں دیکھو، کون پریشان ہے. اللہ نے آپ کو نوازا ہے، جتنا آپ لگا سکتے ہیں لگاؤ. آپ کا فائدہ اس میں، دوسروں کا تو بعد میں ہوگا سو ہوگا. سب سے پہلا تو ہماری آخرت کا فائدہ ہے. کچھ کام تو ایسے کرتے رہو جس کا علم سوائے تمہارے اور اللہ کے کسی کو نہ، کسی کو نہ. کچھ کام تو ایسے کرو. تو صدقے کے بارے میں بات آئی. آج عجیب عجیب وائرس پھیل رہے ہیں، اور جو کیا کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بھی اب تک 30 یا 29 کیسز سامنے آ چکے ہیں. اب دھیرے دھیرے وہ بھی کیا ہوگا، ہر اسٹیٹ میں پھیلنا شروع ہوگا. اسے ڈرنے کی تو کوئی بات ہے نہیں، کیونکہ بڑی بڑی بیماریاں عذاب کے طور پر اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ایک گفٹ ہے، قبول کرو. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اور جیسا ہمارا کیریکٹر ہوگا اس کے حساب سے ہی اللہ کا تحفہ ہوگا. تو ڈرنا نہیں ہے، قبول کرو. بچنے کے کام ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، اس کو تو کرتے ہی رہنا. اس میں اہم بات کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، صدقے کی عادت عام بنا لو، عام عادت بنا لو. کوئی خاص موقع آیا تو کرنا، رمضان میں نکالنا، یہ عجیب مزاج ہے. روزانہ کا معمول بناؤ، روزانہ. ہمارے گھر میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. ایک ہنڈی ہے، روزانہ اس میں ڈالتے رہتے ہیں. جتنی ہماری حیثیت ہے، ہماری بیوی کے جو بھی خرچے سے بچتا ہے وہ اس میں ڈالتے رہتے ہیں. ماہانہ ایک مرتبہ غریبوں کو راشن دیتے ہیں، اس میں وہ پیسہ ملا لیتے ہیں. ہر آدمی ایسا کر سکتا نہیں کر سکتا. اور یہاں جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں وہ بھی 10-5 روپے جماتے ہیں، پھر وہ پیسہ بھی کس میں لگ جاتا، غریبوں میں لگ جاتا. تو میں بہت غور و فکر کے بعد آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آدمی ایک دم صدقہ دینے جاتا ہے، بڑی رقم تو اسے بڑی معلوم ہوتی ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ڈر کے فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. وہ دل نہیں ہوتا، سب سے پہلی بات دل نہیں ہوتا دینے. ایسا اتنی بڑی رقم دے دینا وہ ثواب ہے، مگر مجھے یقین نہیں ہے نا، میں کیا کر سکتا ہوں. اس کا آسان طریقہ، ایک گھر میں ہنڈی رکھو، چلتے پھرتے صدقے کی نیت سے اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہو. مہینے میں ایک بار کسی ایک ضرورت مند کی، محتاج کی ضرورت پوری کر دو. صدقے کا صدقہ بھی ہو جائے گا، اس کا بھلا بھی ہو جائے گا، اور تمہاری آخرت کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. ایک آسان طریقہ ہے جو ہم نے اپنایا ہے. آپ کو اگر پسند آئے تو آپ بھی اپناؤ، بہت اچھا طریقہ ہے. ورنہ ایک ہی دم میں آدمی کوئی بڑی رقم صدقے میں نکالنا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور مہینہ کمانے والوں کے لیے اور ملازمت کرنے والوں کے لیے اور بھی مشکل ہوتا ہے. ان کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ تھوڑا روزانہ جماؤ. جتنا بھی جمے خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کسی غریب کی مدد کرو. اور میں یہ بھی نہیں کہتا یہاں لگاؤ وہاں تمہیں جہاں صحیح لگے وہاں لگاؤ. دل کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے، دیکھنے کے اعتبار سے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور ساری ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہیں، لیکن اندر کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ کھل کے لوگوں کے سامنے. تمہیں اگر اس کا احساس ہو گیا تو اسے دینا اس وقت میں افضل ہے. یہ چیز لوگ نہیں پہچان رہے آج، اس کی بہت کمی ہے. سگے رشتے دار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، معلوم ہو رہا لیکن پھر بھی مدد نہیں کرتے.
احساس ہو رہا ہے کہ وہ مدد کے قابل ہے، وہ محتاج بن چکا ہے، لیکن پھر بھی نہیں۔ مسجد میں آپ کو 100 روپے ڈال کو جاتا، ہلاکو نوٹ کر سب کے سامنے، بس بھگ جیں گے، نہیں ڈالے سکا۔ مطلب کیا کہہ رہا ہوں، جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں لگاؤ پہلے۔ تو صدقے کی عادت عام طور پر ہم سب کی زندگیوں میں آ جانی چاہیے۔ اس سے بڑی بڑی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور آپ کے اچانک کے جو حادثات اور اچانک کے جو معاملات پیش آتے ہیں اللہ اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا، تقریباً 5-6 سال پہلے مدگری سے اسکارپیو میں آ رہا ہوں میں، ایک آدمی جو نیا مارکیٹ بنا ہے نہیں، وہاں سے جو ایسا ٹرننگ ہے، اس ٹرننگ میں سٹیئرنگ فیل ہو گئی، کیا بولتے ہیں اس کو، سٹیئرنگ کا راڈ کیا ہو گیا، اندر سے کٹ ہو گیا، 80 کی سپیڈ میں ہوں، ادھر پھرایا تو بھی پھر رہے، ادھر پھرایا تو بھی پھر رہے، سامنے چلے جا رہے، سامنے گورنمنٹ بس، ادھر آٹو ادھر گاڑی، اللہ کا نام لے کے بریک مار دیا، گورنمنٹ بس اور اسکارپیو جو میں جس گاڑی میں تھا، میں سمجھتا ہوں 1 فٹ کا بھی فاصلہ نہیں تھا، اس نے اتنی اچھی طریقے پر اسے کنٹرول کیا، اور یہاں میں نے بریک تو مار دیا تھا، وہ گھستے ہوئے جا کر کھڑی ہوئی، اور پھر لوگوں کی مدد سے اسے ہاتھا سے ٹکراؤ پھرا کو سائڈ میں کر۔ اب کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا کمال ہے، یہ کون سی طاقت تھی؟ صدقہ اور ماں کی دعا، صدقہ اور ماں کی دعا۔ ماں کی دعا تو الحمدللہ کب کی پیچھا چھڑا لیا ہمارے سے۔ ماں کی دعا لینا ایک ہے دعا کی درخواست کرنا، سال میں 1 بار جاتا بیٹا، ایک بڈھی بول رہے سو قصہ ہمیں جاتی شاید ملتے شرطی اللہ کے فضل سے بڈھیوں کو، ایک بڈھی قصہ بول رہی ہے، میرا بیٹا ایسا ہے ویسا ہے، الحمدللہ بہت اچھا ہے، اتنے بچے اتنے پوترے ہیں، عید کے دن آپ کو مجھے ملتا سا 1000 روپے دے دل کو، دعا کی درخواست کر دل کو چلے جاتا ہے، حق ادا کر رہا سو بیٹا۔ زندگی بھر بھی اگر ماں کا پیخانہ اور پیشاب بھی صاف کرتا رہے تو جنتے وقت اس نے جو آہ بھری تھی اس کا بھی قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں کا یہ مقام ہے، عید کے دن 1000 روپے دیتا کرتے، ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے ہمارے درمیان، دعا کی درخواست کر کو چلے جاتا۔ کام ایسے کرو کہ ماں کے دل سے دعائیں نکلیں، باپ کے دل سے دعائیں نکلیں، کام ایسے کرو۔ آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، جب تک ہوش نہیں تھا ہمارے باپ زندہ تھے، جیسے ان کی قدر کرنی تھی، جیسے ان کو راضی کرنا تھا، وہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں 13 سال کا تھا، والد کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی کبھی رات میں خواب میں دیکھ لیتا ہوں تو خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ تمنا شدت سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ کاش مجھے ہوش آنے تک تو اور باپ کا مقام سمجھنے تک تو میرا باپ زندہ ہوتا۔ اور جن کے باپ زندہ ہیں وہ آج گلیوں میں کوچوں میں دیوانوں کی طرح پھر رہے۔ کئی باپوں کو میں نے دیکھا کہ وہ مسجد کے سامنے بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں اور ان کے بچے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھا رہے ہیں، ان کی بہویں اعلیٰ مکانات میں زندگیاں گزار رہی ہیں۔ کیا فائدہ اس مال کا، اس زیب و زینت کا، رائش پرست زندگی کا جو تمہیں اپنے ماں باپ کا نہیں بنا سکے؟ ایسے مال پہ لعنت ہے اور ایسی زندگی پہ لعنت ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدر کرو، ان کی دعائیں لو، ان کی خدمت کر کے دعائیں لو۔ صرف دعا کی درخواست کر دینا کافی نہیں ہے، ماں باپ کی قدر اگر وقت پر نہیں پہچانو گے تو اللہ سمجھائے گا، لیکن قدر کرنے کے لیے تیرے پاس ماں باپ اس وقت نہیں رہیں گے، تو چاہ کر بھی ماں باپ کو راضی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں،
ماں کی دعا اور باپ کی دعا یہ بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیابی پہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اس میں ہمارا کمال ہے، ہمارے انٹیلیجنس کا کمال ہے، ہمارے چالاک اور ذی ہوش ہونے کا کمال ہے، اور میرے صلاحیت مند ہونے کا کمال ہے، استعداد والا ہونے کا کمال، سارا کمال اپنے پہ دھر رہا ہے۔ لیکن اسے نہیں معلوم کہ رات میں اٹھ کر جب بچوں کی یاد آتی ہے تو وہ ماں جو تڑپ تڑپ کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے، وہ کتنی اسپیڈ سے اور کتنی تیزی سے رب کے دربار میں پہنچتی ہے اور بچوں کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ باپ جو اپنے نوجوان بچوں کے لیے دعا کرتا ہے وہ برقی رفتار سے اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ ہوتے کیا ہیں۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ اپنے گھر لے گئے اور بٹھایا، شربت وغیرہ دے رہے تھے، اتنے میں اندر سے کھسکتے ہوئے ایک بوڑھیا آئی، اندر سے کھسکتے ہوئے، زمین پر کھسکتے ہوئے، اٹھ کر چلا نہیں جا رہا اس بوڑھی عورت سے، آئی، سلام کیا اور کہا کہ کون ہو، کدھر ہو؟ میں نے کہا فلاں آدمی ہوں، فلاں جگہ امامت کرتا ہوں، ایسا ہوں اور آپ کے بیٹے کا دوست ہوں۔ تو وہ بڑھیا بولنے لگی، حضرت اسے سمجھو ماں کا تو کیا۔ میرے ہاتھ میں شربت کا گلاس تھا، اگر اس وقت نہیں سنبھلتا تو شاید چھوٹ جاتا۔ اتنا بڑا جملہ اس بڑھی عورت، میں نے دیکھا کہ عالی شان گھر ہے اور ضرورت کی ہر چیز گھر میں مہیا ہے، ماں کا دل اتنا دکھا پڑا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اسے سمجھاؤ کہ ماں کا تو کیا، اپنی زبان میں کریے۔ تو فوراً وہ آدمی آیا اور بس کہا تمہیں اندر جو ماں، تمہیں اندر جو ماں، حضرت ہی سے بھگا دیا۔ پتہ نہیں اور کیا کہنے والی تھی اور اس کا پول کھلنے والا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ان کو اشارتاً کہا کہ ماں باپ کو راضی رکھنا یہ زندگی کا اولین فریضہ ہے۔ ناراض ہو گئے نا ماں باپ، ہر قدم پہ ٹھوکریں کھاؤ گے، لکھ کر لے لو میرے پاس، ہر قدم پہ ٹھوکر کھاؤ گے، کامیابی ملتے ملتے بھاگ جائے گی، ترقی ہوتے ہوتے رک جائے گی، صحت ملتے ملتے پھر بیمار ہو جاؤ گے۔ ہر ایک کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اس وقت۔ تو ایک صدقے کا اہتمام کرو اور اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے کا اہتمام کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ لمبی چوڑی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، شارٹ کٹ میں اتنا میں کہنا چاہوں گا، اس وقت پریشانیوں سے بچنے کے لیے جتنے کام ہم لوگ کر رہے ہیں ان میں سے ایک صدقے کا اہتمام، غریب سے غریب آدمی صدقہ نکالے اور دوسروں کو مدد کرے اور اپنے ماں باپ کو راضی رکھے اور ان کی دعائیں لے۔ دعائیں لینے کا کیا مطلب؟ کام ایسے کرو کہ تمہارے ماں باپ کیا کریں، اور بد زبانی سے بچو، بد زبانی سے بچو، نرمی سے بات کرو، آہستہ سے بات کرو، ڈھنگ سے بات کرو، عزت دے کر بات کرو۔ کئی جگہ آمی جامی اری توری کس طرح سے پکارتے ہیں لوگ، مجھے عجیب محسوس ہوتا ہے۔ ہاں کچھ علاقوں کی زبان ہی ویسی ہوتی ہے، اسٹائل ہی ان کا ویسا ہوتا ہے، ان کا چھوڑو۔ ہمارے علاقوں میں بھی اری توری آمی جامی اس طرح سے باپ کو بھی بے عزتی سے بات کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ تمہاری ترقیوں میں رکاوٹ بنے گا، تمہارے کاموں میں رکاوٹ بنے گا۔ اور ماں باپ کی دعا کا اثر تمہیں اس وقت معلوم ہوگا جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہر آدمی آج کسی نہ کسی درجے میں ماں باپ کا مجرم ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا عالم فاضل مفتی کیوں نہ ہو اور ادنا سے ادنا جاہل کیوں نہ ہو، ماں باپ کا مجرم ہے آج۔ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، باپ تو چلا گیا، ماں کو انشاءاللہ راضی رکھیں گے۔ آپ اسی وقت بیٹھ کے ارادہ کرو، جن کے ماں باپ ہیں
ہم ان کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ شب قدر کا انتظار نہ کرو، شب برات کا انتظار نہ کرو۔ کچھ لوگ شب برات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ تب جا کے معافی مانگیں گے، اگر اس سے پہلے لٹک گا تو کیا کرے گا؟ اچھا، جن جن کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ دونوں زندہ ہیں، ماشاءاللہ۔ چھوڑیے، آپ کا یہ کام ہے آج ہی جمعہ کے فوراً بعد کیا کرنا؟ کھانا کھانے سے پہلے گھر جاتے ہی اپنے ماں باپ کو راضی کرنا۔ ایک کام ہے مستقل، یہ اس کو کرو، اس کا فائدہ بھی آپ دیکھیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ کیسے؟ پیر پکڑ لو اور کہو آج تک میری وجہ سے آپ کو اے امی اے ابا تکلیف ہوئی ہے، اسے دل سے معاف کر دو، اور آج کے بعد میں آپ کی نافرمانی اور بد احترامی، بد کلامی، بد زبانی آپ کے سامنے نہیں کروں گا، آج مجھے معاف کر دو۔ چاہیں گے انشاءاللہ؟ اچھا، جن کے صرف ماں یا باپ زندہ ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ایسے بھی لوگ، اب ان کا کام کیا ہے؟ ماں یا باپ کا انتقال ہو گیا، ایک اس میں سے زندہ ہے، تو آج ابھی اسی وقت ابھی دل سے جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے استغفار کی نیت کرو۔ ان کے لیے کیا کرو؟ استغفار دل سے، اور ان کے لیے دعا کرو، اللہ میرے باپ کی یا ماں کی جن کا بھی انتقال ہوا مغفرت فرما، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، دنیا میں جو ان سے گناہ ہوئے، کوتاہیاں ہوئی، اللہ ان کو معاف فرما۔ ابھی اسی وقت دل سے کرتے رہو، کوئی بڑا ہوا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے دعائیں اللہ سنتا ہے۔ اچھا، ماں یا باپ زندہ ہیں، ایسے لوگ بھی جمعہ کے فوراً بعد ان کو جا کے راضی کریں گے انشاءاللہ۔ آج یہ کام کریں گے کیا بھائی سب لوگ؟ جن کے ماں یا باپ پہلے سے ہی راضی ہیں، خوش ہیں اپنے بچوں سے، ان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں بھی کرتے رہیں اور ان کی موت تک، آخری سانس تک ان کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ سب کا ایک ایک کام ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بات کہیں سے کہیں چلے گی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ عبادات کا کفارہ سیئات ہونا، یعنی عبادات کا گناہوں کا کفارہ ہونا، یہ صغیرہ کے ساتھ مختص ہونے کی کیا حکمت تھی، اس پر بات آ رہی تھی کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو چلتے پھرتے صغیرہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور کبیرہ گناہ تو معلوم ہی ہیں، کبیرہ گناہ تو معلوم ہے، اور معلوم نہیں ہے تو بار بار اس کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے جمعہ کے بیانات میں، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اگر توبہ کے ساتھ مختص کر دیا جاتا، خاص کر یہ بغیر توبہ کے صغیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، تو امت حرج میں پڑ جاتی، پریشانی میں پڑ جاتی۔ اس لیے اللہ کا یہ کرم ہے، اس کی یہ حکمت ہے کہ اس نے صغیرہ گناہوں کا کفارہ عبادات کو بنا دیا۔ آپ نماز پڑھیں گے صغیرہ گناہ معاف، صدقہ دیں گے صغیرہ گناہ معاف، نیکی کا کام کریں گے صغیرہ گناہ معاف، وضو کریں گے، تیمم کریں گے، ذکر کریں گے، تلاوت جو بھی نیکی کا کام کریں گے اس سے کیا ہوں گے؟ کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ توبہ۔ اور اس میں بھی دو پارٹ ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ جن کا تعلق اللہ سے، کبیرہ گناہ وہ جن کا تعلق اللہ سے، وہ تو توبہ سے معاف ہو جائیں گے۔ کبیرہ گناہ کی ایک اور قسم ہے، وہ جن کا تعلق بندوں سے، وہ توبہ سے، وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ راضی نہیں ہوگا۔ اس کی موٹی مثال، زمین کسی کی ہم نے دبا لی، کیس لڑکے جیت بھی گئے، اب توبہ کر رہے، اندر سے تو معلوم ہونا میں چور کر کو، اللہ کے سامنے توبہ کر رہا، اللہ اس کی زمین دبا لیا، تو مجھے معاف کر، اللہ کا فوراً جواب آئے گا، کمینے جس کی زمین دبائی ہے پہلے اسے واپس کر، اسے راضی کر، پھر میرے پاس آنا۔ ایک موٹی مثال، تاجر ہو، ملازم ہو،
کہیں بھی کسی بھی شعبے میں ہو، اگر بندوں کے متعلق گناہ ہوئے ہیں تو ان کو بندوں سے مل کر ہی صلح صفائی کریں گے، اس وقت کے آنے سے پہلے جہاں نہ درہم چلے گا، نہ دینار چلے گا، نہ دنیا کی کرنسی چلے گا۔ لا بیع ولا خلال۔ اس دن کے آنے سے پہلے یہاں صلح صفائی کرو، جن جن کا مار کر کھائے ہیں واپس کر کے راضی کرو۔ اب واپس کرنے کی طاقت نہیں، کھا لیا اب ہے نہیں، کیا کرنا؟ کم سے کم جس کا کھایا ہے اس کے پیر پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے کیا کرو؟ معاف کروا لو۔ اگر وہ معاف کر دے گا تو معاف ہو جائے گا، سامنے والا معاف کر دے گا تو معاف ہو جائے گا۔ اتنا تو کر سکتے نا ہمیں۔ تو اس وقت چند کام کرنے کے ہیں۔ ایک توبہ کا کثرت سے اہتمام، روزانہ مغرب میں توبہ کا اہتمام ہو رہا ہے ہماری مسجد میں، الگ الگ جگہ الگ الگ وقت میں ہوتا ہوگا، ہماری مسجد میں روزانہ توبہ کا اہتمام ہے کہ استغفار کرو، اللہ کو منانے کی کوشش کرو، اس کے بعد توبہ کرو دعا کے ذریعے سے۔ یہ ہر ایک کا اپنا ایک معمول ہونا چاہیے۔ سب سے بہترین وقت آدمی کے لیے انفرادی طور پر تہجد کا وقت ہے۔ اٹھو، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی بھی اللہ توفیق دے پڑھو، اور توبہ کا اہتمام کرو۔ اپنے ساتھ ساتھ پوری کائنات کے مسلمانوں کی حفاظت مانگو اللہ سے۔ تو ایک کام کرنے کا، صدقے کا اہتمام آج ہی سے اسے لازم پکڑو۔ مسجد میں آئے، مسجد کا حق ادا کیے، کسی مدرسے کو گئے، وہاں کا حق ادا کیے، کوئی غریب سامنے آ گیا اس کو کچھ مدد کر دیا، کوئی بیوہ سامنے آ گئی اس کو کچھ مدد کر دی، گھرانوں میں، خاندانوں میں کوئی غریب ہے، جتنا ہو سکے اللہ نے آپ کو جتنی طاقت دی ان کی ضرورت پوری کر دی۔ یہ کام کرتے رہو، کرتے رہو، اس سے بہت بڑی بڑی بلائیں ٹلیں گی۔ حالات کا حل اس کے اندر اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ میں اہتمام سے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آج جو حالات سے لوگ پریشان حال ہیں اس کا حل کیا ہے۔ یہ وہ سب کام ہیں، دھیرے 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 جب ہمارے اندر یہ عام ہوں گے اللہ تعالیٰ بھی حالات کو بدلے گے انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ تو یہ کام، اور ماں باپ کی دعائیں، اور ان کو اگر ناراض کر رکھا ہے تو ان کو منانے کی اور راضی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔